السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، اس دنیا میں اللہ کے مخصوص بندے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے، اور وہ بندے بھی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت انسانیت کو اور امت مسلمہ کو یہ پیغام سنانا چاہ رہے ہیں اور یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرے مواقع پر بھی احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اللہ تعالی نے حق جتلاتے ہوئے اور احسان جتلاتے ہوئے اور نرالے انداز میں، پیار بھرے انداز میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ میں بندوں سے محبت کرتا ہوں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں۔ ظاہر بات ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے یا اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو محبت کرنے والے کی یہ تمنا ہوتی ہے، اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ سامنے والا شخص جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرنے والا بنے۔ تو گویا کہ احادیث کی روشنی میں بھی اللہ تعالی نے انسانیت کو اور امت مسلمہ کو خطاب کر کے یہ پیغام سنا کر بات بتلا دی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے اللہ محبت کرے اور ہم اللہ سے محبت کریں۔ گزشتہ کئی جمعوں سے اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو جائے۔ 5 اسباب اللہ کی محبت کے پیدا کرنے کے ہم نے گزشتہ 3 جمعوں میں سنا، اور 5 اسباب جو اس موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے ادعوک للوصل فتعبى ابعث رسلی بالطلب، کہ میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں۔ ظاہر بات ہے اللہ کو ہم سے محبت ہے تو اللہ چاہ رہے
کہ بندے بھی جو ہے میری محبت میں ڈوب جائے اور میرے دیدار کی تمنا کرے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بندہ آیا اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں اور دنیا کے مزے میں ایسا پڑ گیا کہ بالکل اللہ ہی سے غافل ہو گیا، اپنے رب اور اپنے خالق ہی سے غافل ہو گیا۔ یہاں تک کہ یہ بات ارشاد فرمائی ابعث رسلی فی الطلب، کہ میں نے انبیاء کرام کو اور رسولوں کو بھیجا اس وجہ سے کہ وہ میری طلب پیدا کرے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا یہ مقصد بتلایا ہے کہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا کر مخلوق کے تعلق کو خالق سے جوڑے، اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کی قدرت کا تعارف کرائے، اللہ کی طاقت کا تعارف کرائے کہ اللہ کون سی ہستی ہے، اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ تو لوگوں کے قلوب میں اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو اور اللہ کے تعارف کو کرا کر گویا کہ یہ بتلایا کہ انبیاء کا کام یہ ہے کہ انسانیت کے تعلق کو اللہ سے جوڑنا، مخلوق کے تعلق کو اللہ سے جوڑنا۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا پوری زندگی یہی مقصد رہا ہے کہ بندے کیسے اپنے رب سے جڑ جائے، بندے کیسے جو ہے اپنے اللہ کا تعارف ان کے سامنے ہو اور اللہ کے تعارف کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو دیکھ کر بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام کی محنت تھی، یہی انبیاء کرام علیہم السلام کی فکر تھی کہ بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، مخلوق کے تعلق کو خالق سے جوڑا جائے، مخلوق کو اس بات کی نشاندہی کی جائے، اس بات کا تعارف کرایا جائے کہ ہاں وہی اللہ ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہارے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اور زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر سانس اسی اللہ کے تابع میں ہے۔ اس لیے اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے تعلق کو اس خالق اور مالک اور رازق سے جوڑو۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص اپنی زبان سے اللہ کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ غور کیا، سنا تو پتہ چلا کہ وہ شخص جاہل ہے، نادان ہے، اور یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں نے سنا کہ تیری کوئی بیوی نہیں ہے، تیرے کوئی بچے نہیں ہیں، اس لیے تو میرے پاس آ جا، میں تیرے خدمت کروں گا، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ یہی محبت بھرے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جب اللہ تیری بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، تو تنہا ہوگا، اور ظاہر بات ہے تیری خدمت کے لیے کوئی چاہیے تو میں تیری خدمت کے لیے حاضر، میں تیرے بالوں میں کنگھی بھی کروں گا، میں تجھے کھانا بھی کھلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا، تیری خدمت بھی کروں گا۔ یہ اللہ کی محبت میں وہ الفاظ گنگنا رہا ہے، کیونکہ نادان تھا، جاہل تھا، علم نہیں تھا کہ اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کا مالک ہے، وہ تعارف تو نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اور اس کے الفاظ پر غور کیا اور الفاظ کو سنا تو ظاہراً یہ بات تھی کہ وہ غصے میں آ گئے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ تو اللہ کے شان کے خلاف ہے، کہ اللہ کے بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، خدمت بھی کرنا ہے۔ تو بات اس سے یہ کہی
کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ اللہ کی شان کے خلاف بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے بیوی ہو، بچے ہو، یا پھر یہ ہے کہ تم اللہ کی خدمت کرو، یہ سب اللہ کی شان کے خلاف بات ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اچھا اللہ کی شان کے خلاف ہے، پھر تو مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو کیا میں ایسا نہ کہوں؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ایسا نہ کہو۔ وہ خاموش ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اور ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ ہی دور نکلے تھے کہ اللہ کی وحی آ گئی، اے موسیٰ میں نے مخلوق کے تعلق کو خالق سے جوڑنے کے لیے کہا تھا، میں نے بندوں کے تعلق کو مجھ سے جوڑنے کے لیے کہا تھا۔ ایک بندہ مجھ سے جڑا تھا، وہ محبت بھری باتیں کر رہا تھا، میں اس کی باتوں کو سنتا تھا، وہ اس کی باتیں مجھے پسند آتی تھی اور اس کی محبت بھری باتوں سے میں خوش ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج جس مقصد کے لیے، یعنی تم کو تو بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، آج ایک بندے کو تم نے مجھ سے توڑ دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جیسے بھی الفاظ کہتا تھا اپنی نادانی میں، اپنی جہالت کی بنیاد پر اور معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر وہ محبت میں الفاظ تو کہہ رہا تھا، اگرچہ الفاظ غلط تھے، شان کے خلاف تھے، لیکن دل سے اس کے محبت بھرے الفاظ وہ مجھے پسند تھے، اور تم نے میرے اس بندے کو مجھ سے کاٹ دیا، تم تو جوڑنے کے لیے آئے۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی محبت میں، اگر اللہ کے شان کے خلاف بھی باتیں کر رہا ہے لیکن اللہ کی محبت میں کر رہا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کو اپنی شان کے خلاف والے الفاظ بھی اتنے محبوب اور پسند ہوتے ہیں، چاہے وہ جو کہے، لیکن میری محبت تو اس کے دل میں ہے اور میری محبت میں ہی وہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ اللہ ان الفاظ کی قدر کرتے ہیں، ان کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ اللہ کا تعارف جان کر، اللہ کی صفات کو جان کر، اپنے رب کو جان کر اور رب کے احسانات کو جان کر اگر دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا لیں گے اور اللہ کی محبت میں وہ الفاظ اور وہ کلمات کہیں گے جو اللہ کی شان کے موافق ہوں گے، تو اللہ کتنا پسند فرمائیں گے، اللہ کتنا ہم کو محبوب رکھیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا کام تھا امت کو اور انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا، ہم وہی کوشش کریں، وہی فکر کریں، وہی محنت کریں کہ ہمارا تعلق بھی اللہ سے جڑ جائے اور انسانیت اور امت مسلمہ کا بھی تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اس لیے ان کے کاموں پر نظر نہ کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھ لیا جائے کہ یہ فلاں کام کر رہا ہے، یہ فلاں کام کر رہا ہے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس کے فعل پر، اس کے عمل پر، اس کو برا تو سمجھنا ہے لیکن اس شخص سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ وہ اللہ کے یہاں کب اس کے وہ کلمات اور وہ محبت سے کیے ہوئے وہ کام جو اللہ کی پسند میں، اللہ کی محبت میں اس نے کیے ہوں گے، وہ پسند آ جائیں گے اور ہمارا کہنا اس کے خلاف یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑیں، ہم خود بھی اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں اور انسانیت اور امت مسلمہ کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والے اسباب پیدا کریں۔ ہر وقت یہ فکر ہو، ہر وقت یہ فکر ہو کہ بندے کیسے اللہ سے جڑ جائے۔ اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑیں۔ یہ ہر فرد کے لیے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور اس بندے کو کیسے نہ کیسے کر کے اپنے رب سے جوڑ دینا، اپنے خالق سے جوڑ دینا، اپنے مالک اور رازق سے جوڑ دینا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی کی خانقاہ کا، خانقاہ میں تو ہر دل جلے آیا کرتے ہیں،
جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو، بلکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ان پڑھ ہے، دنیا کی کوئی خاص معلومات نہیں ہے، لیکن وہی لوگ جب اللہ کی یاد میں تڑپتے ہیں تو ان کی تڑپ اللہ کو پسند بھی آتی ہے، اور ایسے ہی تڑپنے والے خانقاہوں میں اور اللہ والوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ تو خانقاہ میں فضل علی قریشی کے 2 شخص تھے، دونوں شخص قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ لیا، وہ اس کا گریبان پکڑ لیا۔ لوگ دیکھ رہے یہ کیا تماشا ہے کہ خانقاہ ہے اور مسجد ہے، اور یہ ہے کہ لباس بھی اچھا پہنے ہیں، داڑھی بھی ہے، اور ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک لگ رہی، کس بات پہ جھگڑ رہے؟ تو قریب جا کے جب دیکھا گیا اور معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایک دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ تو میرا ہے، اے اللہ تو میرا ہے۔ دوسرے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اللہ تیرا نہیں، اللہ تو میرا ہے۔ اللہ تیرا نہیں، اللہ میرا ہے، اس لیے کہ دل جلے ہوئے تھے، دل میں اللہ کی محبت تھی، اور ظاہر بات ہے جس کی محبت دل میں ہوتی ہے وہ بندہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ صرف مجھ ہی سے محبت کرے، کیونکہ اللہ کی شان کو نہیں جانتے تھے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے تھے کہ اللہ ہر بندے سے جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے سمجھ رہے تھے کہ اللہ جس کا ہو گیا تو اسی کا ہو گیا، تو یہ آپس میں اس بات پر لڑنے لگے۔ ایک کہنے لگا اللہ میرا ہے، ایک کہنے لگا نہیں اللہ میرا ہے، اس بات پر جھگڑا۔ میرے عزیزوں بات چھوٹی سی ہے، بات چھوٹی سی ہے، لیکن بہت اونچی بات ہے۔ کیا ہم اللہ کو اپنا بنانے کے لیے فکر مند ہے؟ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے لیے فکر مند ہے؟ وہ تو لڑ پڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا اللہ میرا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں اللہ میرا ہے، تو اس بات پر وہ جھگڑ رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اللہ کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسباب اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کی محبت پیدا ہو۔ تو ایک اسباب جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی، جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے ایثار ما یحبہ اللہ علی کل شیء سوا، کہ ہر چیز پر اللہ کو فوقیت دینا، ہر چیز پر اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھنا، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھنا، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہو۔ کہ اگر کوئی بات ہم کر رہے ہیں تو ہماری بات کے اندر اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کو اوپر رکھا جائے، اللہ کو فوقیت دی جائے، کہ جب بھی کوئی بات کرے بات کے اندر یہ بات کہو کہ اللہ بڑا کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ مسائل کو حل کریں گے، اللہ پریشانیوں کو دور کریں گے۔ ہر وقت زبان پر اپنی باتوں میں، اپنے حالات میں، دل و جان سے، اعضاء و جوارے سے اللہ کو عظمت دی جائے، اللہ کو اوپر رکھا جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، کہ چند بات کیے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اخیر میں وہی جملہ آ گیا کہ کرنے والا تو اللہ ہے، ہوتا تو اللہ سے ہے۔ ہم اسباب اختیار کریں گے، ہم ذرائع اختیار کریں گے، لیکن اخیر میں وہی جملہ آ جائے کہ سب کچھ کر لیں گے لیکن کرنے والی ذات اللہ ہے، ہوگا اللہ سے، کریں گے اللہ۔ یہ سارے الفاظ جو ہے اپنی بات میں ہونے چاہیے۔ اگر ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں اللہ کو فوقیت دی جائے، اللہ کو بڑائی دی جائے، اللہ کی عظمت کا خیال رکھا جائے، اور بات بات میں اللہ کا لفظ آ جائے کہ اللہ ہے، اللہ ہے،
بس اللہ ہے، میرے لیے تو اللہ ہے، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، یہ اپنی باتوں میں اگر یہ الفاظ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ دل میں محبت پیدا فرمائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دل و جان سے، اپنی زبان سے، دل و جان سے، اعضاء و جوارح سے اللہ کے لفظوں کو بار بار بولے اپنی باتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ہر مسائل میں، اپنی ہر محنت میں بس اللہ کا لفظ آنا چاہیے۔ تو اس کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ دل ہی دل میں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ دوسرا سبب وہ ہے مطالعۃ القلب باسماء اللہ و صفاتہ، کہ اللہ کے اسماء اور صفات کو، جو اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہے، اس کو اپنے دل میں غور کرنا ہے۔ اللہ کے ناموں پر غور کرے، اللہ کی صفات پر غور کرے، کہ جب بندہ اللہ کے اسماء اور اس کی صفات پر غور کرے گا تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، الانسان عبد الاحسان، کہ انسان تو جو ہے احسان کرنے والے کا بندہ اور غلام ہوتا ہے، کہ کسی نے احسان کر دیا، اب اس کے احسان کو وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے اسماء اور صفات پر غور کرے گا کہ اللہ کے کتنے احسانات اس پر ہے، تو اللہ کی محبت پیدا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس نام سے اللہ کو پکار۔ اور مفصل جو ہے کتاب اسماء حسنہ کے معارف پر لکھی گئی کہ اللہ کے ایک ایک نام، ایک ایک صفت پر جو ہے کلام کر کے کہ اللہ کی یہ صفت، اس کا کیا مطلب، اس کی بڑائی کو پیش کیا گیا ہے، تفصیلی کتاب اسماء حسنہ پر لکھی گئی۔ یہ موقع نہیں رہتا ہے کہ ہر نام کی ہم تشریح کریں اور اس کی صفات کو بیان کریں اور اس کو گنوائے کہ اللہ کتنی شان والے ہیں، اللہ کی کتنے احسانات ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسماء حسنہ جن کی صفات اور جن کے نام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو چھپا رکھا ہے، حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہے اور جو اس کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل۔ تو مکاتب میں اور انجمن میں جہاں محفلیں چلتی ہے، جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچوں کو اسماء حسنہ یاد کرائے جائے، اسماء حسنہ یاد کرائے جائے، اس لیے کہ نام ہی میں یہ برکت ہے۔ جو 99 نام کو یاد کر لے گا، گویا کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت اس کے لیے پکی۔ ابھی معنی پر غور فکر نہیں کیا ہے، اس کے معنی کی حقیقت نہیں پہنچا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، اور چھوٹے بچے نے 99 نام یاد کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت سے اس کو سرفراز فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ان ناموں کو یاد کریں، کوئی مشکل نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں، اس کے اہتمام کیا جائے یاد کرنے کا۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر نام کے معنی مطلب کو سمجھے تاکہ اللہ کا احسان یاد ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ستار ہے، اللہ کا ایک نام ستار ہے، اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، عیبوں کو چھپانے والے ہیں، کسی کا کوئی عیب ہے، کسی میں کوئی خامی ہے، کسی میں کوئی کمی ہے، اللہ کی ذات عیبوں کو چھپانے والی ہے۔ اور یہ بہت اونچی اللہ کی صفت ہے، اس لیے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں خاطئ ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور اللہ کی یہ صفت بہت اونچی ہے کہ اللہ نے ایک دوسرے کے عیب کو ایک دوسرے سے چھپائے رکھا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر کر دیتے، ایک دوسرے کے عیب کو دوسرے کو بتلاتے تھے تو کوئی نظر ملانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ آج ہر ایک کوئی اسے بیر رکھتا ہے،
ہر ایک کوئی سے دشمنی رکھتا، ہر ایک کے دل میں دوسرے کی نفرت ہوتی، ہر ایک کے دل میں دوسرے کی نفرت ہوتی، اس کی برائی موجود ہوتی۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والے ہے، اللہ غفار ہے۔ بہت سارے گناہ کر لیے لیکن اللہ کے یہاں اللہ فرماتے ہیں رات کی تنہائی میں بس دو آنسو ٹپکا لے سارے گناہ۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے پسند ہے۔ ایک تو وہ کہ اللہ کے راستے میں اس کا خون کا قطرہ نکلا ہو، وہ شہید ہوا ہو۔ دوسرا رات کی تنہائی میں وہ اپنے آنسوؤں کو بہا رہا ہے کہ اے اللہ گناہ گار ہوں معاف کر دے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اور حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ جہنم کو کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، جہنم کی تپش کو، اس کی گرمی کو، اس کی سختی کو اور اس کی تیزی کو کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن ہاں مومن بندے کا ایک آنسو اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ کے جو نام ہے، اسماء حسنہ ہے، اللہ کی جو صفات ہے، ایک ایک صفت، ایک ایک نام کے معنی و مطلب کو سمجھا جائے اور اس پر غور کیا جائے۔ جیسے ستار ہم نے کہا، اللہ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، اللہ غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اللہ صبور ہے، صبر کرنے والے ہیں۔ بندہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اس لیے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کو بھی تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ اس لیے کہ ہر پیر جمعرات کو اللہ کے حضور، اللہ کے نبی کے حضور بھی بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندے جو ہے گناہ کر رہے، لیکن پھر بھی اللہ صبر کرتے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، اور سینہ ٹھوک کر بندہ جو ہے گناہ بھی کر رہا ہے لیکن اللہ ڈھیل دے رہے، اللہ پکڑ نہیں فرما رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں۔ اور سب کچھ گناہ کر لیا، اب بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے اور آخری سانسیں گن رہا ہے، اس وقت بھی اگر بندہ اللہ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب قارون دھس رہا تھا، قارون زمین میں دھس رہا تھا اور وہ قارون موسیٰ سے کہہ رہا تھا کہ معاف کر دے، معاف کر دے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر قارون ایک مرتبہ کہتا اے اللہ معاف کر دے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے اسماء کو، اللہ کی صفات پر غور کرے تاکہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو۔ تیسری چیز، وقت مختصر رہتا ہے اس لیے نشاندہی کی جاتی ہے، تیسری چیز جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، مشاہدۃ نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، کہ اللہ کی ظاہری نعمتوں پر اور باطنی نعمتوں پر غور کریں۔ ظاہری نعمتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دھوپ دی ہے، ہوا دی ہے، پانی دیا ہے، ایسی نعمت ہے کہ ایک پل اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہوا ختم ہو جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، پانی ختم ہو جائے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، سردی کا نظام، گرمی کا نظام، بارش کا نظام، اور درختوں پہ پھلوں کا لگنا، الگ الگ میووں کا آنا، یہ سارے اللہ کی جو ظاہری نعمتیں ہیں، یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر غور کرنا اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو یاد کرنا، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے باطنی نعمتوں پر بھی دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، اگر اللہ نابینا پیدا فرماتا کوئی آنکھ دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کانوں میں سننے کی سماعت کی طاقت دی ہے، اگر بہرا پیدا ہوتا کوئی سنا سکتا تھا؟ تو یہ اللہ کی نعمتوں پر اگر کوئی ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، ہم دیکھ رہے کہ کیسی حالت گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب نعمتوں سے نوازا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک اسکرو ڈھیلا کر دے، دماغ کمزور رہا کہ بچپن ہی سے ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، اب وہ جو ہے اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے،
اب کیا کر سکتے؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ خود تمہارے اندر ہم نے نشانیاں رکھی ہے اپنی قدرت کی، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس پہ غور کرو اور اپنے اللہ کو یاد کرو. تو بندہ جو ہے اپنے اعضاء کی نعمتوں پر غور کرے گا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو. چوتھی چیز فرمایا البعد عن كل ما يحول بين القلب وبين، کہ انسان اپنے آپ کو ان باتوں سے دور رکھے جو بندے کے دل کو اللہ سے دور کرتے ہیں. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے میں نیکی کر راہ پر آ جاؤں، میں داڑھی بھی رکھڑ لوں، میں برقع بھی پہن لوں. تو ایسی نیک خواہشات ہوتی ہے، دل میں جنم لیتی ہے، اس لیے کہ فطرت جو ہے اللہ نے بنائی ہے وہ فطرت سلیمہ بنائی، لیکن ماحول اور حالات بندے کو جو ہے کرنے نہیں دیتے. اس لیے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی چاہ رہی برقع پہننا، لیکن ماں باپ آڑ بن رہے کہ ابھی یہ زمانہ نہیں ہے، ابھی تو فیشن کا زمانہ ہے. بچہ چاہ رہا ہے داڑھی رکھنا، لیکن ماں باپ روک دیتے. تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماحول اور حالات پر نہ نظر کرتے ہوئے اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے اور اللہ کی رضا میں یہ سب کاموں کو جو ہے چھوڑ کر، یہ جو دوسرے کام ہے جو اللہ سے دور کر رہے، دین سے دور کر رہے، ان کاموں کو چھوڑ کر بس آدمی قدم اٹھائے، ماحول اور حالات پر نہ دیکھے، لوگ کیا کہیں گے یہ نہ دیکھے، بلکہ دین کی راہ پر آگے بڑھتا رہے. پانچویں چیز جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے مجالسۃ المحبین الصادقین، کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا. اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ ایک زمانہ، ایک وقت، ایک گھڑی اللہ والے کی محبت میں گزار دے، یہ 1000 سال کی طاعت بے ریا سے بہتر ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشقا جلیسہم، کہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوا کرتا ہے. گویا کہ اللہ نے دنیا ہی میں بشارت سنا دی، جو اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گا اللہ ان کے دل میں، ان اللہ والوں کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے، اس محبت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی نصیب فرمائے گا. اس لیے آج کے حالات میں، آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دامن کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے قدموں کو کسی اللہ والوں سے جوڑے رکھو، ورنہ یہ زمانہ فتنوں کا ہے، اور کہیں فتنوں میں پھنس گئے تو پھر جو ہے ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں. اس لیے فرمایا کہ جیسے بکریوں کی حفاظت ریوڑ میں رہ کر ہوتی ہے، کہ اگر بکریاں جو ہے ریوڑ کے ساتھ ہے اور اس احاطے میں ہے تو وہ محفوظ ہے، اگر ریوڑ سے باہر نکلی تو پھر بھیڑیا حملہ کر دے گا. ایسے ہی یہ مدارس، یہ مکاتب اور یہ اللہ والے اور یہ تبلیغی مراکز، یہ سب ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں. اگر اس میں رہیں گے، ان کی محبتوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ لوگوں کا اور ہم سبوں کا ایمان محفوظ رہے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی، اور اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے ان 10 اسباب کو ہمارے دل میں بسانے کی کوشش کرے، اس کو عمل میں لائے. گزشتہ 5 اسباب بیان کیے گئے تھے اور اس وقت اختصار سے یہ 5 اسباب بیان کیے گئے. ان 10 اسباب کو جو ہے اللہ تعالی ہمارے دل میں پیدا فرمائے اور 10 اسباب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بس جائے. جو بات کہی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.